قومی کرکٹ ٹیم کے لیے اب ایک اہم امتحان ہے ایشیا کپ سے قبل، اور ایشیا کپ سے قبل قومی کرکٹ ٹیم اس وقت جو ہے تیاریاں کر رہی ہے افغانستان کے خلاف 3 میچز کی سیریز کے سلسلے میں، اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان 3 ایک روزہ میچز سری لنکا میں کھیلے جائیں گے، جس کا آغاز 22 تاریخ سے ہوگا۔ تاہم بات کی جائے تو افغانستان کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے جارحانہ انداز اپنایا جائے گا، یہ پاکستانی کھلاڑیوں کی جانب سے موقف سامنے آ رہا ہے، اور پاکستانی کرکٹرز آج سری لنکا روانہ ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب بات کی جائے تو افتخار احمد کی جانب سے بھی بیان سامنے آیا ہے، اور ان سے متعلق جو بیان اس وقت گردش کر رہا تھا سماجی ویب سائٹس پر، اس سے متعلق انہوں نے جو ہے اپنا موقف دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ بے بنیاد بیان ہے۔ بیان دراصل یہ تھا کہ افتخار احمد سے متعلق یہ بیان گردش کر رہا تھا کہ انہوں نے پاکستان کی نسبتاً بھارتی ٹیم کو ورلڈ کپ میں ایک کمزور ٹیم قرار دیا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی ٹیم باصلاحیت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بات کی جائے تو پاکستان کرکٹ ٹیم ایک جانب جہاں اپنی تیاریاں کر رہی ہے، تو پاکستانی کرکٹرز کے سینٹرل کانٹریکٹ میں مزید تاخیر کا شکار ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور پاکستانی کرکٹرز جو ہیں وہ اس حوالے سے اس حلقے میں کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، جہاں وہ سیریز کے حوالے سے سنجیدہ دکھائی دے رہے ہیں۔ پریکٹس سیشن جاری تھا، ہم نے دیکھا 14 اگست سے باقاعدہ پریکٹس سیشن کا آغاز ہوا، پھر پاکستان کی ٹیم سری لنکا روانہ ہو چکی ہے۔ تو اب جو اس حوالے سے مسلسل خبریں گردش کر رہی تھی کہ سینٹرل کانٹریکٹ میں تاخیر ہوگی، تاحال اب تک تاخیری سلسلہ جاری ہے۔ اس کے علاوہ کل کافی جو ہے نمی دار اور جو ہے افسردہ انداز سے گفتگو کرتے ہوئے دکھائی دیے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق ٹیسٹ کرکٹر۔ اسی حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کی کرکٹ کا ایک بڑا نام علی ضیاء صاحب، اور ان کی خدمت اس حلقے میں بطور فرسٹ کلاس کرکٹر کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں۔ دوسری جانب بات کی جائے تو 13 ہنڈریڈز انہوں نے اس حلقے میں کی بطور فرسٹ کلاس کرکٹر، پھر ٹیم کے ساتھ بھی رہے، اور سابق فرسٹ کلاس کرکٹر کے طور پر نہ صرف خدمات دی اور اپنے اس حلقے میں نہ صرف نام کمایا، عزت کمائی۔ کئی ایسے شاگرد ہیں جو آج بھی ان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ جناب بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کے لیے علی ضیاء صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، میں اسی حوالے سے جاننا چاہ رہا تھا، کل ہم نے دیکھا ایک پریس کانفرنس ہوئی سابق ٹیسٹ کرکٹر کی جانب سے، وہاب ریاض جو ہیں اشک بہا چکے تھے، انہوں نے گفتگو جس انداز سے کی، انہوں نے کافی امیدیں کئی کھلاڑیوں پر باندھی تھیں، انہوں نے کہا میرے ساتھ بھی کھیلنے والوں نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ کیا سمجھتے ہیں ایسا ہی ہوا، یا پھر جتنا ان کا کیریئر تھا انہوں نے اپنے کیریئر میں زبردست انداز سے بالنگ کا مظاہرہ کیا، مزید کرکٹ ان کی باقی تھی یا پھر نہیں؟ دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ گڈ لک ٹو وہاب، آفٹر ریٹائرمنٹ کی لائف جو ہے آسان نہیں ہوتی کرکٹر کے لیے، کیونکہ کرکٹ میں جتنا گلیمر ہے اور انہوں نے دیکھا ہے، اب ان کا لائف کا سیکنڈ فیز شروع ہو گیا مائنس کرکٹ، اور پریس کانفرنس بڑی ہی ڈگنیفائڈ طریقے سے کی انہوں نے، کوئی بہت زیادہ انہوں نے نام لے کے کوئی گلا نہیں کیا۔ اوبویسلی ڈیورنگ پلئنگ ڈیز سلیکشن کے معاملے میں آپ کے کچھ سکارز ہوتے ہیں جو آفٹر دا گیم یا ڈیورنگ دیٹ ٹائم آپ فیل کرتے ہو کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، بٹ جتنی بھی کرکٹ کھیلے، خاص طور پر وائٹ بال کرکٹ، وہاب جو ہے عزت سے کھیلے فار پاکستان، بٹ آئی تھنک تھوڑا سا وہاب کی بھی تھوڑی سی تھی، جتنا میں نے اسے دیکھا ہے، کیونکہ بڑے ینگ ایج سے دیکھا، تو ایسا کیئر فری سٹائل بھی تھا اس کا، جس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو اس کی جو پرفارمنسز ہیں، آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنسز لائک ورلڈ کپس میں اگینسٹ انڈیا، اگینسٹ آسٹریلیا، آؤٹ اسٹینڈنگ اسپیل، اس کے علاوہ جب آؤٹ کیے تو تھوڑا سا ان میں انکنسسٹنسی تھی، ایک ڈسٹنس کافی زیادہ میچز کا ہوتا تھا یا ٹائم پیریڈ کا ہوتا تھا، سو مے بی شاید اس لیے وہ کہہ رہے ہیں، یا جو سلیکٹرز تھے یا جو ان کے فیلو کرکٹرز تھے، کیونکہ پاکستان میں فاسٹ بولرز کا تو بہت ہی زیادہ اچھے آتے رہے ہیں نا۔ آپ دیکھیں جب وہاب بھی کھیل رہا تھا تو عامر بھی کھیل رہے تھے، اور obviously عامر کو جتنے بھی فیلو کرکٹرز ہیں ورلڈ وائڈ ریکگنیشن زیادہ دی جاتی تھی اوور وہاب ریاض۔ وہاب ریاض کے پاس وہ لیفٹ آرم کے طور پہ ویپن نہیں تھا انٹل انلیس کے بال پرانا ہو جائے، جو اندر آتا ہے، جو بیسیکلی وکٹ ٹیکنگ
ڈیلیوری آف اے لیفٹ آرم فاسٹ بولر. تو اس لحاظ سے انہوں نے تھوڑے سے گلے کیے, تعریف بھی کی جنہوں نے ان کے ساتھ اچھا کام کیا. عاقب جاوید صاحب کا ذکر کیا انہوں نے بالکل, اور انہوں نے کئی آل ان آل آئی تھنک اکرم کا کیا, وقار یونس کا کیا, جو کافی سپورٹیو رہے ان کے لیے. آئی تھنک آل ان آل بڑی اچھی پریس کانفرنس تھی, بڑا اچھا ڈگنیفائڈ طریقے سے انہوں نے اپنے کیریئر کو آگے لے کے گئے. ایک اور چیز جو میں نے بہت اچھی پائی کہ جب وہ آلموسٹ ریٹائر ہونے سے پہلے بھی ریٹائر ہو گئے ہوئے تھے, تو کچھ پروگرامز میں جب وہ آتے تھے تو بڑے اچھے کامنٹس بھی دیتے تھے, فیلو کولیگز کو کرٹیسائز بھی کرتے تھے, کریٹیکل انالیسس کرتے تھے, which is a good thing, اور ان کے کامنٹس کافی اچھے ہوتے تھے. So with time developed into a very good technical bowler also. Obviously with age آپ کو آ جاتے ہیں ایکسپیرینس کے ساتھ کہ بیٹسمین کو ریڈ کیسے کرنا ہے, کون سا بال کس ٹائم پہ کرنا ہے. سو آل ان آل میرا خیال ہے کہ انہوں نے ایک اچھا کیریئر گزارا ہے فار پاکستان, اینڈ ہی شوڈ بی پراؤڈ آف اٹ. ہاں, اس سے زیادہ پرفارمنس دے سکتے تھے اگر تھوڑا سا اور زیادہ فوکسڈ ہوتے, بٹ انفارچونیٹلی ہوتا ہے کہ ہر ایک کے اپنے لائف سٹائل ہوتا ہے, کیریکٹر ہوتا ہے, تو اس میں کوئی خاص چینج لاتا نہیں آدمی. آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا, جس انداز سے آپ گفتگو کر رہے ہیں اس سے تو یہ واضح ہو رہا ہے کہ آپ وہاب ریاض سے متعلق جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے اس کو لے کر کافی زیادہ بہتر سمجھ رہے ہیں. لیکن دوسری جانب پاکستان کے کرکٹ کے حلقوں میں اب بھی یہ بات کی جا رہی ہے. تھوڑی سی آپ کی آواز ڈسٹارٹ ہو گئی تھی. جی میں سر یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی کرکٹ کے حلقوں میں اب یہ بھی بحث شروع ہو چکی ہے. آپ مجھے سن پا رہے ہیں سر؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں سر کہ ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے کرکٹ کے حلقوں میں اب یہ بحث بھی شروع ہو گئی کہ ڈائریکٹر قومی کرکٹ ٹیم مکی آتھر ٹیم کے ساتھ موجود نہیں ہے. اب بھی وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم تو روانہ ہو چکی ہے سری لنکا کے لیے, لیکن اب تک ان کا پہنچنے کا ارادہ نہیں لگ رہا ہے. دیکھیں, ایک تو یہ کانسیپٹ پاکستان میں پہلی دفعہ آیا ہے, اور اگر ایکسیپٹ ہوا ہے تو مجھے تو اس پہ تھوڑی سی حیرانگی تھی کہ اگر کوئی بھی کوچ آپ لینے جاتے ہو اور اس کی لائلٹی obviously کیونکہ وہ ڈربی شائر سے پہلے کانٹریکٹ کر چکے تھے اور انہوں نے مینٹین کی اپنی لائلٹی ود ڈربی شائر, تو کیسی مصیبت نہیں آئی تھی. there were plenty of good coaches around the world, اور پاکستان میں بہت اچھے کوچز تھے. پتہ نہیں ہم گوروں کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں. بہرحال لیکن شاید ان کی انڈرسٹینڈنگ سیری صاحب سے بہت اچھی تھی, اور وہ تھے کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ ود آل ریسپیکٹ ٹو گرانٹ بریڈمن, وہ ہیڈ کوچ ہے, بٹ ہی از نیور کوچڈ اے بگ ٹیم جو دنیا میں ٹاپ ٹیمز ہیں. اور پاکستان ہمیشہ سے ایک ٹاپ ٹیم رہا ہے دنیا کی کرکٹ ہسٹری میں. سو آئی تھنک یہ چیزیں ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے, بالکل بجا فرما رہے ہیں سر. اس حوالے سے بھی کائنڈلی بتائیے گا, اگر بات کی جائے پاکستان کی ٹیم اس وقت ایشیا کپ سے قبل افغانستان کے خلاف سری لنکا میں 3 ODI میچز کھیلے گی. بابر اعظم کی قیادت میں میچز کھیلے جائیں گے, جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی نوجوان کھلاڑیوں کو موقع دیا. سعود شکیل کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ٹیم کے ساتھ دکھائی دیں گے, اور طیب طاہر آپ کو دکھائی دیں گے. لیکن ایک نام کو لے کر کافی تحفظات تھے, تاحال اب تک برقرار ہیں. سرفراز احمد کا نام کافی زیادہ فیوریٹ قرار دیا جا رہا تھا, انہیں نظر انداز کیا, اور ان کی جگہ پر صرف 27 رن کرنے والے 5 ODI میچز میں محمد حارث کو ایک بار پھر موقع دے دیا. کیا سمجھتے ورلڈ کپ سے پہلے اس طرح موقع دینا اس نوجوان کھلاڑی کو مناسب ہوگا, یا پھر آپ کو سینئر کھلاڑی کے ساتھ جانا چاہیے؟ دیکھیے, ٹو بی آنیسٹ اگر آپ میرا پرسنل اوپینین لیتے ہیں تو میں سرفراز کو ایک فائنل جو چانس ضرور دیتا فار دس ورلڈ کپ, کیونکہ اس کے بعد شاید ان کا ممکن نہ ہوتا وائٹ بال کرکٹ کھیلنا ODI میں. بٹ ود ہز ایکسپیرینس ان دی مڈل آرڈر, اور جب بھی کبھی چانس ملے, اگر کوئی ایسی خدا نہ خواستہ کوئی انجری ہو جائے رضوان کو, تو ہی واز اے بیٹر ریپلیسمنٹ ود ہز ایکسپیرینس آف ورلڈ کپ. لیکن اب چونکہ سلیکشن ہو گئی ہے تو وی شوڈ بیک حارث آن دیٹ. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس وقت انڈیا میں, کیونکہ حارث کبھی بھی انڈیا میں نہیں کھیلا, سب کانٹیننٹ کنڈیشنز آلموسٹ سملر ہوتی ہیں, لیکن انڈین پھر بھی سلائٹلی ڈفرنٹ ہے. تو ہر ملک کی اپنی ایک
ڈفرینٹ انوائرمنٹ ہوتی ہے. سو اس لحاظ سے یس, لیکن اوبیسلی ایک بات تو ظاہر ہو گئی اس سے جو سلیکشن ہوئی ہے کہ پرابلی سرفراز کا وائٹ بال کرکٹ کیریئر از اوور ہو گیا ہے. ایک بڑی بات آپ نے کی اور واضح بھی یہی ہو رہا ہے. لیکن میں یہ بھی جاننا چاہوں گا آپ سے ہی کہ مسلسل ہم دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندرونی معاملات تاحال کبھی حل ہوتے ہوئے دکھائی دیتے تھے تو کبھی ڈیڈ لاک کی شکل اختیار کر لیتے تھے. اور اب اگر بات کی جائے تو پاکستان کے جو کرکٹرز ہیں ان کے سینٹرل کانٹریکٹ سے متعلق اب بھی تاخیری سلسلہ جاری ہے. کیا کہیں گے یہ سلسلہ مزید اب کتنے دنوں تک جاری رہنے والا ہے اور کون کون سے کھلاڑی ہیں جو ابھی بھی ڈو اینڈ ڈائی کی سچویشن کے درمیان ہی چل رہے ہیں؟ دیکھیں, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو لٹیگیشن ہے نا ان کرکٹ, اس کو ختم ہونا چاہیے, اس لیے کہ یہ پاکستان کی کرکٹ کی پروگریس کو روکتا ہے. دیکھیں, جو ثوابدید ایز پر لا آئی پی سی منسٹری اور پرائم منسٹر کے پاس تھی وہ انہوں نے استعمال کی تھی اور پھر انہوں نے اس کو چینج کر لیا. سو رادر دین گوئنگ انٹو دیٹ لانگ لٹیگیشن بیٹل, میرے خیال میں لوگوں کو یہ خیال رکھنا چاہیے کیونکہ جتنے بھی لوگ لٹیگیشن میں جاتے ہیں یہ بیسیکلی کرکٹ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں اور کرکٹ کے شوقین بھی ہوتے ہیں یا انوالو ہوتے ہیں کرکٹ کے ساتھ. تو میرے خیال میں تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے کیونکہ گیم کو پروگریس کرتے رہنا چاہیے. اینڈ آئی تھنک اٹ از اباؤٹ ٹائم کہ اب یہ ختم ہو جائے کیونکہ 6 ماہ سیری صاحب کا, اس کے بعد یہ 2 ماہ 8 ماہ سے جیسے آپ ہی کہہ رہے ہیں انسرٹنٹی بہت زیادہ ہے ہر لحاظ میں, لوگوں کو امپلوئی کرنے میں, آگے کیا ڈیولپمنٹ پروگرامز ہونے ہیں, کون سے لوگ سوٹیبل ہے فار وچ پوسٹ. دیکھ رہے ہیں ابھی سلیکشن کمیٹی 1 مین سلیکشن کمیٹی تھی, جونیئر 2024 میں ورلڈ کپ آ رہا ہے, دیر از نو جونیئر سلیکشن کمیٹی. تو میرا خیال ہے ان چیزوں کو جتنی جلدی ختم کر دیا جائے کرکٹ کی بہتری کے لیے وہ بہتر ہے. بالکل سر, آپ سے یہ بھی میں جاننا چاہوں گا, ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ پہلے ایسی چیزیں کرتا ہے جس کے بعد اسے تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے. محمد عامر سے متعلق بھی ہم نے دیکھا کہ پہلے خبریں چلنے لگیں کہ محمد عامر سے متعلق پی سی بی سنجیدہ ہو گیا ہے, ان کی ریٹائرمنٹ کے لے کر جو ہے رابطہ کیا گیا ان کے مینیجر سے. بعد ازاں اس خبر کی خود جو ہے تردید کر دی پی سی بی نے. اب ہم نے دیکھا کہ ایک ویڈیو بنائی, ویڈیو پورے پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو کاوشیں تھیں اس کو اجاگر کرنے کے لیے بنائی گئی, لیکن 1992 کے فاتح کپتان کا ذکر ہی نہیں تھا. اب ایک اور ویڈیو جو ہے منظر نامے پر آئی ہے جس میں فاتح کپتان ہر جھلک میں دکھائی دے رہے ہیں. تو اسی طرح دکھائی دیں گی پی سی بی کی کارکردگی, پہلے کام ہوگا, اس کے بعد تنقید ہوگی اور اس کے بعد پھر واپس سے کام ہوگا. دیکھیے یہ غلطیاں بڑی دیر سے پاکستان کرکٹ بورڈ کر رہا ہے بیکاز آئی تھنک دیر سو مچ کمیونیکیشن گیپ between the departments and each other people working in PCB to be honest. پہلے تو ہے کہ we speak too early اور ہمیں بہت شوق ہے کہ وہ ہم ایک نا اپنی اتھارٹی سٹیمپ کریں. تو کئی دفعہ ہم نے آلموسٹ ڈسکارڈ کر دیا ہوتا ہے, لیکن ہم سلیکشن کمیٹیز یہ ضرور کہتی ہیں کہ ابھی کو ان کا ٹائم ختم نہیں ہوا, ابھی وہ پھر آ سکتے ہیں, ابھی ان کے لیے دروازے کھلے ہیں. جبکہ عامر نے نہ تو ریٹائرمنٹ واپس لی تھی, تو اب کیسے کہہ سکتے ہو کہ ابھی بھی دروازے کھلے ہیں اور ابھی بھی ہم یہ کریں گے. آپ کو بات کرنی چاہیے اس پلیئر کے ساتھ کہ آر یو انٹرسٹڈ ٹو کم بیک. اور اس صورت میں آلریڈی پاکستان ہیڈ انف ریسورسز ایز کوالٹی بولرز, فاسٹ بولرز. وائی وڈ یو گو بیک ایٹ سم ون جس نے آلریڈی 2-3 سال سے ریٹائرمنٹ دے دی اور انٹرنیشنل کرکٹ نہیں کھیلا. بہرحال, اور دوسرا ایک تو یہ کمیونیکیشن گیپ, ہم بولنے کے بڑے شوقین ہیں, میڈیا پہ جا کے ہمیں کمیونیکیشن سکل بھی ایک آرٹ ہے. تو میڈیا پہ ہمیں کیا بولنا ہے, کیسے بولنا ہے, کس وقت بولنا ہے, اس معاملے میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اور ایجوکیٹ کرنا چاہیے جو لوگ پی سی بی میں کام کریں اگر انہیں مائک کے سامنے لایا جاتا ہے. سر محمد عامر دوسرا جہاں تک علی صاحب, محمد عامر کو بھی ایجوکیٹ کرنا چاہیے, مائک کے آگے کیا بولنا چاہیے, مائک کرنا چاہیے تھا. آئی تھنک 2000 جتنے بھی این سی اے پہ پروگرامز ہوئے ہیں جو کافی جن میں بہت بڑا گیپ آیا, یعنی کہ آلموسٹ 21-22 سال ہو گئے ہیں, اراؤنڈ 20 ایئرز ہو گئے این سی اے کو بنے. بٹ ٹو بی آنیسٹ وہاں پہ فل تھروٹل جو پورے کمپلیٹ پروگرامز آف پلیئرز ڈیولپمنٹ ہوئے ہیں وہ صرف ہوئے ہیں 5-6 دفعہ 7 دفعہ. تو یہ آپ دیکھیں کتنا بڑا گیپ ہے. In 19 years of institution
جو فل فلیج پروگرام ہوئے ہیں وہ صرف 7-8 دفعہ ہوئے ہیں. تو آبویسلی اسی وجہ سے یہ بہت سی چیزیں کانٹروورسی، پلیئرز کی ٹیکنیکل پرابلمز، کرکٹ کا اپ اینڈ ڈاؤن ہونا ان پاکستان، یہ ایک وجوہات ہے. تو ان دنوں جب عامر تھے تو اس وقت موک ایکسرسائز ہوتی تھی اباؤٹ یہ انٹرویوز اور پورا ایک ایجوکیٹ کیا جاتا تھا. بٹ دین اتنے بڑے گیپ آ گئے تھے. سرٹن جنریشن جو ان پروگرامز کے تھرو صرف چھوٹے چھوٹے کیمپس سے گزری ہے. جیسے پچھلے 5 سالوں سے تو این سی ہیز بین مور آف اے ہاسٹل، اور چھوٹے چھوٹے کیمپس لگ رہے تھے. کوئی 1 ویک کا لگ رہا ہے، کوئی 2 ویکس کا لگ رہا ہے، جس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا. اچھا سر، اور میں باقی آپ جہاں سے تک آپ نے ویڈیو کی بات کی، بات کی، دیکھیں جی سر، ابو صاحب نے کیا وہ ان سے کوئی چھین نہیں سکتا. وہ ہمیشہ لیگسی رہے گی ان کی. اور یہ بہت ہی پور میرے خیال میں تھا جو بھی اس کا ذمہ دار تھا کہ انہیں شٹ آؤٹ کر دینا فرام دیٹ ویڈیو. اور پھر دیکھیں پھر وہی، یعنی کہ ریگریٹس اور پھر دوبارہ کرنا پڑ رہا. آپ اندازہ لگائیں، لوگ ہمارے جو کرکٹ لورز ان پاکستان ہیں ان سب نے تو بہت سویئرلی ریپریمانڈ کیا. بٹ امیجن کہ دنیا میں کیا پیغام گیا ہوگا کہ وی جسٹ فورگیٹ آر ہیروز، جنہوں نے ہمارے لیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ he was, he is and will remain as an iconic figure in Pakistan cricket. You بالکل، he will cannot be have Pakistan history, even world cricket, without Imran Khan. He will always be an iconic figure for Pakistan cricket. یہ کہنا ہے علی ضیاء صاحب کا، اور ہمارے ساتھ آڈیو کال کے ذریعے موجود تھے. بہت شکریہ سر قیمتی وقت دینے کے لیے.